الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس لما آتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم من الوفد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم من الوفد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کون لوگ ہیں یا کس قوم کا وفد ہے؟ قالوا ربیۃ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ربیہ کے قبائل میں سے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں خوش آمدید ہو، تمہاری آمدن بغیر ندامت یا بغیر کسی دکھ اور تکلیف کے ہو۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو کسی کو آنے پر کہے جاتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت عالی میں حاضر نہیں ہو سکتے سوائے حرمت کے مہینوں کے۔ 4 مہینے جو سال میں مقرر تھے جن میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، زائرین بیت اللہ کو بھی سفر کرتے تھے، اس میں کافر مشرک بھی جنگ نہیں کرتے تھے، تو ان مہینوں کے علاوہ ہمارا خدمت عالی میں حاضر ہونا مشکل ہے۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحِيُّ مِنْ كُفَّارٍ، آپ کے اور ہمارے درمیان کفار کا ایک بہت بڑا قبیلہ حائل ہے، مضر، جس کو مضر کہتے ہیں۔ یہ مضر کا قبیلہ ہمارے راستے میں ہے اور آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے، لہذا ہم صرف حرمت کے مہینوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ بَرَأَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسا کلمہ فرما دیجئے، ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ ہم واپس جا کر پیچھے رہ جانے والے پورے قبیلوں کو بھی اس بات کی خبر کریں۔ اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا کو اور اللہ کی جنت کو پا سکیں۔ یہ بنو ربی کے بہت سے قبائل تھے۔ ربی ان کے جد امجد کا نام تھا، اور یہ عبد القیس اس قبیلے کا نام تھا، یہ بھی ان کے جد امجد کا نام تھا۔ آگے پھر مختلف ناموں پر قبائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو حال یہ تھا کہ وہ مسلمان تو تھے، احکام شریعت ان کے پاس تھے، دین سے واقف تھے، نماز روزہ احکام دین سے آگاہ تھے، لیکن ان قبائل میں جو پرانے کفار کے اور عہد جاہلیت کے روایات تھے وہ آ رہے تھے۔ مختلف قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے،
جیسے کچھ کدو سے بنا لیتے ہیں، کدو کو خشک کر کے صاف کر کے سرائی نما برتن بن جاتا ہے یا پیالہ بنا لیا، بعض درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے بنا لیتے تھے، اور یہ جو لک ہوتی ہے بعض برتنوں میں یہ لگایا کرتے تھے، اور یہ سارے برتن جو تھے یہ نشاور چیزیں پینے کے اور شراب وغیرہ پینے کے کام آتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا ارشاد فرما دیجیے کہ جسے اپنا کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، بلکہ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں پینے کے جو ہمارے برتن وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، پینے کے برتنوں کے بارے ارشاد فرما دیجیے، ان کے معاملات ہمارے الجھے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْأَرْبَعِ، اور 4 باتوں سے روک دیا، 4 کاموں کے کرنے کا حکم دیا، 4 کاموں کے کرنے سے روک دیا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ واحد لا شریک پر ایمان رکھو۔ یوں تو ایمان ایک کلمہ ہے اور بڑی آسانی سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ایماندار ہونے کا، مسلمان ہونے کا، اور جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، عالم اسلام کو اسے مسلمان ماننا پڑتا ہے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس دعوے کی ضروریات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، انہیں حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، یقین رکھو۔ وقال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا، سوالن ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جب کسی بھی بارے حضور سوال فرماتے کہ تم جانتے ہو اس بارے، تو عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ یہی سارا حال نزول قرآن میں بھی ہوا۔ جب وہی نازل ہوتی تھی، کوئی آیے کریمہ نازل ہوتی تھی، حضور سناتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تم نے سمجھ لیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ چنانچہ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ ہی وہ مقدس جماعت ہے جو براہ راست جس نے قرآن بھی سنا، براہ راست جس نے قرآن کی شرح بھی سنی، اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی۔ تو گویا سارے کا سارا اسلام جو ہے اس کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔
اگر صحابہ کرام پر خدا نہ خواستہ جرح کی جائے یا انہیں درمیان سے گرا دیا جائے یا انہیں ناقابل اعتبار ٹھہرایا جائے یا ان کا احتساب شروع کر دیا جائے اور یہ کہا جائے فلاں صحابی نے یہ غلطی کر دی، فلاں صحابی نے یہ ناجائز کر دیا، تو پھر اسلام کی صداقت کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا۔ صحابہ کے علاوہ اسلام کی صداقت کا کوئی گواہ نہیں ہے، کیونکہ جو صحابی نہیں ہے انہوں نے صحابہ سے سنا۔ جس نے براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ تو صحابی ہو گیا، جس نے حضور سے نہیں سنا اس نے صحابہ سے سنا۔ اگر صحابہ ہی کو غیر صالح قرار دیا جائے تو جس بندے پر جھوٹ کا یا غلط کاری کا یا برائی کا الزام لگ جائے پھر اس کی بات کا کیا اعتبار؟ اور اگر ایک بندے سے ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی ساری باتوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، کوئی سند نہیں رہتی کہ یہ جھوٹی تھی باقی سچی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آج کے دور میں ہم فرقہ بندی کا شکار ہیں اور بڑے مزے سے حدیث کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث اس لیے نہیں ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق فرقے ہوں گے، یہ حدیث خبر ہے۔ کرنا لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، حدیث سے مجبور ہو کر فرقے نہیں بنانے لوگوں نے۔ ایک بندہ یہاں لاہور سے آتا ہے، اس نے واپس لاہور جانا ہے اور میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ لاہور جائیں گے، تو میرے کہنے سے نہیں جا رہے، مجھے علم ہے کہ یہ لاہور سے آئے، واپس لاہور جانا، تو میں نے ایک خبر دے دی، جانا آنا ان کا اپنا پروگرام ہے۔ تو یہ فرقے بنانا لوگوں کا اپنا کردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خبر دی کہ ایسا بھی ہوگا۔ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ ان کی بنیاد ہے کہ جب وہ شرع جو قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ نے سنی وہ چھوڑ دی جائے، اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر دی جائے تو ایک اور فرقہ بن جائے۔ دوسرا کوئی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر دیتا ایک اور فرقہ بن جاتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سارے قرآن لیے پھرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہماری بنیاد قرآن ہے۔ بھئی قرآن آپ کی بنیاد ہے تو قرآن کی وہ تشریح قبول کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ منصب رسالت صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے، منصب رسالت، فرائض رسالت میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لفظ ناس کا ہے، اولاد آدم پر یہ واضح کر دے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ کیا نازل کیا گیا ان پر، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ فرائض نبوت میں سے ہے کہ حضور قرآن بھی سنائیں، قرآن کی عبادت بھی پہنچائیں اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی پہنچائیں۔ اب وہ معنی، وہ مفاہیم چھوڑ کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کوئی گرامر کے زور سے یا علم کلام کے زور سے یا صرف و نحو کے زور سے یا اپنے من گھڑت معنی اس میں داخل کر، چونکہ عربی وسیع المعانی ہے، ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، تو دوسرے معنی اختیار کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام صرف وہ ہے جو تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے امین ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ نے استفساراً فرمایا کہ جانتے ہو ایمان اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کیا ہے، شرائط ایمان کی کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ بندہ کہتا ہے میں ایمان لایا، یہ تو زبانی دعویٰ ہے، زبان تو دعویٰ کرتی ہے، اعمال اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور جس دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں وہ ثابت نہیں ہوتا، خارج ہو جاتا۔ فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو
اللہ واحد لا شریک کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر گواہی دے کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب جب اس نے اللہ کو واحد لا شریک اور معبود برحق مان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مان لیا، تو پھر وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، پھر اب اس سے نماز نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اللہ نے فرض کر دی جسے وہ اپنا معبود برحق مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، اوقات بتا دیے، طریقہ کار بتا دیا، سارے ارکان بتا دیے، اوقات، وضو، لباس، پاکیزگی، رکوع، سجود، کیا پڑھنا ہے، قیام کہاں کرنا ہے، جلسہ کہاں ہے، سارا سمجھا دیا۔ تو وہ اب اللہ کے رسول کی نافرمانی کیسے کر سکتا؟ یا اگر کرتا ہے تو پھر ذات ایمان پر پڑے گی۔ اگر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا بغیر عذر شرعی تو پاگل ہو جائے، بیمار ہے، ہوش نہیں ہے۔ اگر حواس سلامت ہیں، بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا، لیتے ہوئے اشارے سے پڑھے، معاف نہیں۔ سنت چھوڑ دے، نفل چھوڑ دے، لیکن فرائض نہ چھوڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی نمازی بیمار ہو جاتا ہے، صرف فرائض پڑھتا ہے، سنت نفل رہ جاتے ہیں، تو جو جب صحت مند تھا جتنے سنت نوافل پڑھا کرتا تھا ان کا ثواب اسے ملتا رہتا، اللہ کریم اسے عطا کرتے رہتے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر چھوڑ دیا تو زد جا کر ایمان باللہ پر پڑے گی کہ پھر کیا یہ اللہ کو واحد لا شریک معبود برحق مانتا ہے؟ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے؟ ہم حکومت پاکستان کو، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریاست، ایک ہوتی ہے حکومت وقت۔ ریاست ملک پاکستان الگ چیز ہے، ریاست اللہ اسے قائم رکھے، قائم دائم رہنے والی چیز ہے۔ حکومت آنے جانے والی چیز ہے، افراد ہیں، کل ایک تھا آج دوسرا ہے، کل اور کو ہوگا۔ لیکن جو ایک طاقت اوپر آ جاتی ہے، حکومت بن جاتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے۔ قانون جو حکومت کے ہیں، قوانین جو ہیں، ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جہاں ہم قانون توڑیں گے وہاں پکڑے جائیں۔ تو اگر ان دنیاوی اور عارضی حکومتوں کے قوانین کی پابندی ضروری ہے تو اس واحد لا شریک مالک، خالق، رازق پر جب ایمان لے آیا، جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، تو پھر نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا پہلا رکن ایمان کا یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ قائم رکھے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، ایمان کا دوسرا رکن، یہ دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اللہ کی عظمت کو بھول نہ جائے۔ چوری، رشوت، حرام، بے ایمانی، دھوکہ، کم تول کر لے، جیبیں کاٹ کر مال جمع نہ کرے، اس لیے کہ یہ مال اس کا نہیں،
اللہ کا ہے۔ جائز حلال وسائل سے اللہ کریم دے تو اربوں رکھے کمائے، لیکن اس پر سالانہ اللہ کے نام پر 2.5% 40 روپے میں سے 39 رکھ لے، ایک اللہ کے نام پر دے غرباء کو، مساکین کو جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور یہ فرض ہے تاکہ اسے احساس رہے کہ یہ مال میرا نہیں اس کا ہے۔ اس نے حکم دیا یار 39 تم کھاؤ، ایک میرے نام پہ دے دو، جو رقم 1 سال تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد رہی ہے، پڑی ہے۔ ہمارے روشن خیالوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ دنیا کے سارے مالیاتی نظام، وہ سرمایہ کارانہ نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلسٹ ہو، بڑے بڑے نظام تو یہ 2 ہی ہیں، یا سوشلزم کا ہے یا سرمایہ دارانہ ہے، اور یہ جتنے بھی ملتے ہیں تاریخ میں، یہ سارے کمانے پہ تو پابندی لگاتے ہیں کہ ڈاکہ نہ مارے، چوری نہ کرے، بعض غلط ذرائع بھی اجازت دے دیتے ہیں، جیسے اب مغرب کے قوانین امریکہ وغیرہ میں جوا عام ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، کوئی قانوناً منع نہیں، لیکن جو کمائی آتی ہے اس پر پھر حکومت کو ٹیکس دے، چونکہ ملک کا نظام تو حکومت سے چلانا ہے، اس میں سے اسے حصہ دے۔ اس کے بعد جو اس کے پاس بچ جاتا ہے اسے رکھے، کسی کو دے دے، سڑک پر رکھ کر آگ لگا دے، خرچ کر دے، فضول خرچی کرے، عیاشی کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ واحد اسلام کا مالیاتی نظام ہے کہ جو کمائی کے وقت بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے، خرچ کے وقت ساتھ ہوتا ہے کہ اسراف نہیں، کہ ضرورت پوری کر سکتے ہو، فضول خرچی نہیں، جو بچ جاتا ہے اس کو واپس گردش میں لاتا ہے کہ جو رقم سرپلس سال پڑی رہی کسی کام نہیں آئی، اس کا 40 میں سے ایک تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ تو واپس سرکل میں لاؤ، غریبوں کو دو، مساکین کو دو، تاکہ وہ سرپلس رقم جو ہے وہ بھی سرکل میں آ جائے، جو اس میں گردش میں آ جائے اور الگ نہ پڑی رہے۔ یہ بات دنیا کے کسی مالیاتی نظام میں نہیں ہے، اور یہ زکوٰۃ، صدقات، جرمائے قربانی بنیادی طور پر غرباء کا حق ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سی عجیب باتیں ہو رہی ہیں جو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر بندے نے، کوئی کھلاڑی ہے مشہور ہو گیا بین الاقوامی سطح پر یا ملکی سطح پر، یا کوئی گانے بجانے والا مشہور ہو گیا، اس نے زکوٰۃ صدقات جمع کرنی شروع کر دی۔ یہ کیا ہے جی، میں اسپتال بنا رہا ہوں، غریبوں کا علاج ہوگا۔ خدا کے بندے، غریبوں کی روزی تو پہلے چھین رہا ہے۔ غریب کے منہ سے نوالا چھین کر غریب کو دے گا کیا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، کتنا خوبصورت دھوکہ ہے۔ زکوٰۃ بھی دے دو، صدقات، جو اسپتال بنے ان میں جا کر دیکھو، خالی نبض دکھانی ہو تو 25-25 ہزار فیس لگ جاتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں، اور ساری زکوٰۃ بھی جا رہی ہے۔ 2-4 نمائشی بندے رکھ لیے جی، ان کا مفت علاج ہو رہا ہے، باقی کمائی الگ ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ بھئی غریب کا نوالا تو اس کے منہ سے چھین رہے ہو، زکوٰۃ بھی چھین لی، صدقات بھی چھین لی، قربانی، یہ تو غریب کی روزی تھی۔ تو جو چھین لیتا ہے وہ اس کو دے گا کیا؟ بڑی شہرت ہو گئی جی، بڑا کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ سکہ جاری ہو گیا، ٹکٹ بن گیا ایدی صاحب کا، جی ایدی صاحب نے اربوں جمع کیے۔ کیا کیا؟ کتنی یونیورسٹیاں بنا کر مرے ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے فری اسپتال بنا گئے ہیں، کون سے ادارے بنا گئے ہیں جن کا قوم کو فائدہ ہے۔
مردوں کی ہڈیاں تک تو بیچ کر کھا گئے، اور بیماروں کے گردے تک بیچ کر کھا گئے، اور بچے جو ولد و زنا ہوتے تھے پنگھوڑے میں لوگ ڈال جاتے تھے، آگے عیسائیوں کو بچیاں اور بچے بیچتے تھے۔ یار کو خدا کا خوف کرو۔ جو بندہ غریبوں کا حق چھین رہا ہے وہ لوٹائے گا کیا؟ قوم کو ملا کیا؟ لوٹایا کیا؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کی صحت کا اہتمام کرے اور اسپتالوں میں سہولتیں دے؟ پرائیویٹ سکول بن گئے، یہ تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ چلو سکولوں کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ صدقات تو نہیں نہ لیتے، انویسٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں ہونے چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کل کوئی چندہ کر کے زکوٰۃ صدقات جمع کر کے عدالت بنا لے کہ یہ عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، ہم سارے جمع ہو کر عدالت بناتے ہیں، تو حکومت برداشت کرے گی؟ کوئی نہیں مانے گا، بھاگ پڑے گی۔ تو یہ کیوں برداشت کیے ہوئے ہیں؟ یہ حکومت کا کام ہے، ساری زکوٰۃ جمع کرنا، صدقات جمع کرنا، چرمائے قربانی جمع کرنا، فطرانے جمع، یہ حکومت کا کام، یہ اس کی مد ہے ٹیکس کی۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محکمہ بنایا تھا عہد رسالت میں، اور قرآن میں حکم ہے کہ جو زکوٰۃ جمع کرنے کا محکمہ، زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ یہ من جانب اللہ اسلامی ریاست کا رکن تھا کہ زکوٰۃ کا محکمہ ہو، وہ باقاعدہ ہر ایک سے زکوٰۃ خود اسیس کر کے لے، اندازہ کرے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی، اور وہ وصول کر کے حکومت کے خزانے میں جو بیت المال ہے، اللہ کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، اس میں جمع کرائے، اس سے حکومت کے کام چلائے جائیں، تعلیم پہ خرچ کیا جائے، ہسپتالوں پہ، صحت پہ خرچ کیا جائے، امن عامہ پہ، پولیس وغیرہ پہ خرچ کیا جائے، دفاع پہ خرچ کیا جائے، فوج کا بجٹ بنایا جائے، اور ملک کی ضروریات پوری کی جائیں۔ لوگوں پر سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کر کے وہ کھربوں روپیہ جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہ اس میں لگائی جائے۔ اب اس سے اگر حکومتی اخراجات بڑھ جائیں تو وہ ٹیکس لگایا جائے، اور ٹیکسوں کی اسلام کی صورت یہ ہے کہ اگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پبلک پہ ٹیکس عوام پہ لگتا ہے، اگر اخراجات کم ہو جائیں تو وہ ٹیکس اٹھا لیا جائے۔ ہم 3 روپے گیلن پیٹرول لیا کرتے تھے، تقریباً 4.5 یا 4.5 لیٹر گیلن میں ہوتے ہیں، 3 روپے کا گیلن ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تو اس نے کہا جی 4 روپے کا۔ میں نے کہا 4 روپے گیلن؟ اس وقت پمپوں پہ بھی بجلی نہیں ہوتی تھی، وہ ہینڈل سے گھیرتے تھے، اوپر 2 گیلن لگے ہوتے تھے، ایک بھر جاتا تھا، وہ ٹینکی میں کھول دیتے، وہ گھیرتے رہتے تھے، دوسرا بھرتا رہتا تھا۔ 4 روپے کس کے؟ اس نے کہا جی وہ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں سیلاب آیا ہے اور بڑی تباہی ہوئی ہے ڈھاکہ میں، تو 1 روپیہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے پیٹرول پر گیلن، ڈھاکہ کی اس کی مدد کے لیے۔ مشرقی پاکستان چلا گیا، بنگلہ دیش بن گیا، 70 کی بات ہے، 30 سال وہ ہو گیا، 20 یہ بھی 50 سال ہونے کو ہیں، وہ روپیہ کسی نے نہیں نکالا اس میں سے، اور اس پر بڑھتے گئے، کبھی وہ روپیہ نکالا نہیں کہ چلو ڈھاکہ ٹیکس تو ختم کر دیں۔ وہی بڑھاتے رہتے ہیں، 10 روپے بڑھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا جی عوام کی ریلیف کے لیے 2.5 روپے کم کر رہے ہیں، 2 مہینے 2.5 کم رہتے ہیں، پھر 5 بڑھا دیتے ہیں۔ ایک مذاق بنا ہوا ہے، بڑھتے جاتے ہیں، اوورآل 10 بڑھائے، پھر 2 کم کر دیے، پھر 5 بڑھا دیے، پھر 1 کم کر دیا، پھر 3 بڑھا دیے، بس وہ ایک چوہے بلی کا کھیل لگا ہوا ہے، لوگوں کو دھیان لگائے رکھا اور تماشا بنا رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، حکومت اسلامیہ کا بنیادی جو اخراجات کا مرکزی فنڈ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا محکمہ ہونا چاہیے، ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل کی سطح سے لے کر مرکزی حکومت تک۔ زمین کا پیداوار کا عشر جمع کریں،
زکوٰۃ جمع کریں، صدقات جمع کریں، فطرانہ جمع کریں، چرمہ قربانی جمع کریں، رفائی کاموں پہ بھی لگائیں، دفاعی کاموں پہ بھی لگائیں، حکومت کے بجٹ پہ لگائیں، اس سے جو بڑھ جائے بجٹ، اور حکمرانوں کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ ان کے ذمہ چوری کا الزام لگا جائے اور یہ عدالت میں پیشی بھگتنے جائیں تو بھی ان کے ساتھ 50 کاریں ہوں۔ کیوں؟ چوروں کو کس بات کا پروٹوکول ملتا ہے؟ سرکاری ڈیوٹی پہ ایک جا رہا ہے بندہ اور 170 گاڑی آگے پیچھے ہے، یہ خرچ کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا جس کے لیے سڑک بند کر دی گئی ہے، جس کی ماں بیمار رکشے میں مر گئی ہے کہ آگے سڑک بند ہے، اسپتال نہیں پہنچ سکتی، جس کی بیوی رکشے میں بچہ جن رہی ہے، اسپتال نہیں پہنچ سکتی، جو سڑک پر کھڑا 2 گھنٹے سے دھوپ میں جل رہا ہے، پیسے وہ دے رہا ہے، اور سکاڑ ایک بندے کے ساتھ 170 گاڑی لگی ہے، سب حرام ہے شرع۔ حکمران بھی عام آدمی جیسا ایک انسان ہے، 2-4 محافظ رکھنا یہ ضرورت ہے اس کی، جتنی ضرورت ہے رکھے، 2-4 چھوڑ کے 10 رکھ لے، ایک گاڑی آگے ہو جائے ایک پیچھے ہو جائے، محافظوں کی ہو، اچھی بات ہے، حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ملک کا آدھا بجٹ جو ہے وہ اس کی وہ کر و فر پہ لگ جائے۔ یہ تو انگریز کی نقل ہے۔ ابھی تک لاہور میں وہ بگھی کھڑی ہے جو انگریزوں نے اپنی شان و شوکت کے لیے بنائی تھی، اور جب لاہور ہوتا ہے وہ جلسہ جو سالانہ کرتے ہیں، گھوڑے شوڑے دوڑاتے ہیں، تو ہمارے گورنر صاحب ابھی تک اسی بگھی میں براجمان ہو کر جاتے ہیں۔ وہ کرتے تھے کہ مفتوحہ قوم ہے، یہ غلام ہیں، ان پر رعب رعب قائم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب تو ہم غلام تو نہیں ہیں، ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ غلام نہیں ہو، لیکن سلوک غلاموں سے بھی بدتر کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہم انگریز کے غلام تھے، اب انگریز کے غلاموں کے غلام ہو گئے، ایک درجہ اور نیچے چلے گئے۔ اللہ ہماری خطائیں معاف کرے اور اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ تو فرمایا دوسرا رکن یہ ہے ایمان باللہ کا، پہلا رکن ہے نماز۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے پہلا رکن ہی چھوڑ دیا، دوسرے تک کہاں جائے گا؟ جس عمارت کی پہلی منزل ہی نہیں ہے، دوسری کس پر تعمیر ہوگی؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دے، اسے احساس ہو کہ مال اللہ کا ہے، دینا اللہ نے، رازق وہ ہے، تو میں اس میں حرام اور ناجائز کیوں ملا؟ جو میرا حصہ ہے میں وہی کھا سکتا ہوں۔ ہم نے ایسے رشوت خوروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اربوں خربوں جمع کیے اور کوٹھیاں بنگلے بنا کر کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو 2 ابلے ہوئے آلو کھا کر اٹھ گئے۔ ظالم کے بچے، تو نے کھانے 2 ابلے ہوئے آلو ہیں، تو یہ کروڑوں رشوت کس لیے لے رہا ہے؟ جب زکوٰۃ دینی ہوگی تو حلال کمائے گا بھی، جب زکوٰۃ دے گا تو یہ احساس ہوگا کہ مال اللہ کا ہے، میں ضرورت پر تو خرچ کر سکتا ہوں، ضائع نہیں کر سکتا۔ وصیام و رمضان، اور تیسرا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس میں اسے مکمل یقین ہو جائے کہ سونا، جاگنا، کھانا پینا، بیوی بچے سب مال اللہ کے اور اس کے حکم کے مطابق ہوگا۔ سحری کو اٹھنا ہے تو اٹھنا پڑے گا، سحری کھا کر روزہ رکھنا ہے تو سحری کھا کے روزہ بند ہو جائے گا۔ شام تک رزق حلال ہے، اپنا کمایا ہوا ہے، فریج پانی میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ہے، کمرے میں کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں ہے، پی نہیں سکتے، وہ اللہ کا مال ہے، اس نے روک دیا ہے تو نہیں پی سکتے۔ حلال بھی اسی کا ہے، جب اجازت دے گا کھاؤ گے پیو۔ پھر اس کا مسلمانوں پہ یہ کرم ہے کہ نوع انسانی میں اوصاف ملکوتی پیدا کرتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، یہ فرشتے کی صفت ہے۔ فرشتوں جیسے اوصاف بندے میں اس لیے پیدا کرے
کہ اس کی روحانی تربیت ہو، اس کی نفس اس کا کمزور ہو، روح طاقتور ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ برکات الہی سمیٹ سکے اور احکام الہی کو سمجھنے کے لیے بھی، ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بھی روح کی پاکیزگی شرط ہے۔ جیسے پاگل کو آپ نصیحت کرتے ہیں اسے سمجھ آتی ہے، عقل کی سلامتی شرط ہے، مانے یا نہ مانے سمجھ جاتا ہے جس کی عقل سلامت ہو۔ جس کی عقل سلامت نہیں، ماننا تو دور کی بات، وہ سمجھتا ہی نہیں۔ اسی طرح جب روح پراگندہ ہو جاتی ہے تو ارشادات نبوت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ فضول سمجھتی ہے نماز میں وقت ضائع ہوتا ہے، روزہ خواہ مخواہ بھوک کاٹنے کا نام ہے، خواہ مخواہ اپنے پیسے سے کیوں دوں لوگوں کو زکوٰۃ کے نام پر۔ اگر اس کی روح میں پاکیزگی آ جائے تو پھر اس مفاہیم اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہی بہتر ہے، یہی ضروری ہے۔ تو جس طرح فرشتے احکام الہی کو پا لیتے ہیں اور ان پر عمل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور کائنات کو چلا رہے ہیں، انسان بھی فرشتوں جیسی اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں رمضان کی برکت سے۔ وہ احکام الہی کی لم کو، وجہ کو، حکمت کو پا لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ تو فرمایا پہلی بات اقامت صلاۃ ہے، دوسری بات صوم رمضان ہے، اور دوسری بات ایتاء زکوٰۃ ہے، اور تیسری بات صوم رمضان ہے، اور چوتھی بات چونکہ ان کا انہی قبائل جو راستے میں کفار تھے ان سے جہاد جاری رہتا تھا، وہ شرارتیں کرتے تھے، یہ اپنا دفاع کرتے رہتے تھے۔ اور یاد رکھیں ہمارے ایک بہت بڑے جرنیل ہوا کرتے تھے، تو ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ جس کے پاس ہو جی وہ دنیا پر چڑھ دوڑتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہو۔ مسلمانوں کے پاس جب اقتدار تھا تو انہوں نے بھی دنیا رونق ڈالی۔ میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسلام نے کبھی جارحانہ جنگ نہیں کی۔ ابتدائے نزول وحی سے لے کر خلافت راشدہ کا دور جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بعد میں جب بادشاہ آئے ان میں عادل بھی آئے، ان میں ظالم بھی آئے، نیک بھی آئے، بدکار بھی آئے، ان کے جو کام ہے وہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ اور خلافت راشدہ ہے۔ جتنی جنگیں ہوئیں عہد نبوت میں 80 سے زائد 82 یا 84 غزوات و سرایا ملتے ہیں 10 سالہ حیات مدنی میں، سب دفاعی ہوئیں۔ مسلمانوں نے زیادتی نہیں کی، اپنا دفاع کیا۔ جہاں کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی وہاں روکنے کے لیے، دفاع کے لیے جنگ لڑی گئی۔ عہد خلافت راشدہ میں ساری جنگیں دفاعی ہوئیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ کیسر و کسریٰ اس لیے فتح ہو کہ وہ اسلام پر چڑھ دوڑنے کو تیار تھے، دفاع میں فتح ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت، 27 لاکھ مربع۔ میں نے فاتح عالم کی فہرست پڑھی ہے، 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ گنتی کے لوگ ہیں۔ انتہائی زیادہ جس نے فتوحات کی ہیں 7 لاکھ مربع میل علاقہ اس نے لیا ہے۔ پوری انسانی اس تاریخ میں جو لوگوں کے پاس ہے اس میں اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے 10 سالہ دور خلافت میں 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا۔ اور پھر صرف فتح نہیں ہوا، کسی بوڑھے کے آنسو، کسی عورت کی چیخ، کسی یتیم کی آہ سنائی نہیں دیتی، سب کو انصاف ملا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ تو عرض کیا گیا کہ امیر المومنین ہم وہ ریاست بھی فتح کر سکتے ہیں، وہ بھی، اور آپ نے فرمایا وہ ہم پر چڑھ دوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ آپ نے افواج روک دیں،
بے شک کافر ہیں، امن سے رہیں، اسلامی ریاست کے لیے خطرہ نہ بنے تو ہماری اس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، اس کافر کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ریاست اسلامی کے لیے خطرہ بنے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد ہے اسلام کی حفاظت کرنے کا نام، خواہ اس میں جان دینی پڑے، جان لینی پڑے۔ تو جہاں کوئی خطرہ ریاست اسلامی کو نہیں، کسی پر چڑھ دوڑنے کا کوئی کسی کو اختیار نہیں، کافر بھی ہے تو پرامن زندگی گزار سکتا ہے، اگر وہ ریاست اسلامی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا شرارت نہیں کرتا، خطرہ پیدا نہیں کرتا، تو ریاست اسلامی کو کوئی ضرورت نہیں اسے چھیڑنے کی۔ تو یہ سارے معاملے جس طرح زکوٰۃ کا بگڑا ہے، جہاد کا بھی بگڑ گیا، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر دوسرے کو گولی مار دیتا ہے، کہتا ہے یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں، یہ فساد فی الارض ہے، اللہ کی زمین پر فساد پیدا کرنا ہے۔ جہاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد دفاع دین کا نام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاد ادارے فیصلہ کرتے ہیں، جو ادارہ آپ ملک چلانے کے لیے بناتے ہیں، جس کو آپ حکومت کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کب جہاد ہوگا، کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کس حد تک ہوگا۔ میں اور آپ اور افراد فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو اب آپ کی فوج ہے، کیا فوج کو یہ کہہ کہ جو اٹھے جس کو چاہے گولی مار دے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ لڑا جائے گا، کس حد تک لڑا جائے گا، اس سے ملک چھیننا ہے یا اس کو قتل کرنا ہے یا اس کو اپنی سرحد سے ہٹانا ہے، کیا صورت ہوگی، کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ سارے فیصلے ادارے کرتے ہیں۔ افراد اٹھ کر لوگوں کو دھماکوں سے مارنا شروع کر دیں، بم چلانا شروع کر دیں، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، اس کا کسی کو حق نہیں ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے، جہاد نہیں ہے۔ اور بہت اچھا نام دیا ہمارے فوجی جرنیلوں نے، رد الفساد، اس فساد کو رد کیا جائے، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے۔ تو اگلا رکن ہے کہ وہ انتوت من الغنم الخمس، کہ اگر جہاد کرے اور جہاد میں غنیمت آئے، کیونکہ وہ قبیلہ اکثر جہاد پہ ان کفار کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہتی، تو غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اسی طرح جہاد میں جو فتح میں جو غنیمت آتی ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے، خمس جو ہے، وہ بیت المال میں جائے گا۔ تو ان کی صورت احوال کے مطابق حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، بنہاہم عن الاربع، اور 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، من الختم والدماء والنکیر والمزفت، انہیں 4 قسم کے برتنوں سے روکا، لاکھ کے کٹے ہوئے مرتبان یا ٹھیلوں سے، کدو کے توموں سے، اور درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرائے ہوئے برتنوں کے استعمال سے انہیں منع فرمایا۔ یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس طرح کے برتن بنائے جاتے تھے، ان میں انگور وغیرہ بھر دیے جاتے تو جلدی وہ جوش میں آ کر شراب بن جاتی، اندر انہیں اس سے لک سے لیپ کر دیتے تھا، کسی قسم کی ہوا اس میں آئے جائے نہیں، تو بعض چیزیں جن سے شراب بنتی ہے وہ اس میں بھر دیتے تو وہ جوش کھا کر شرابیں بن جاتی۔ تو فرمایا اب دیکھیے حرمت شراب میں، ہمارے ہاں ایک دن ٹیلی ویژن پہ میں سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب پر سوال کر دیا انہوں نے، اینکر صاحب نے، کہ قرآن میں دکھائیں شراب حرام کیا ہے۔ اب مولانا کو مصیبت پڑ گئی، وہ جواب نہیں دے پائے، چونکہ لفظ حرام قرآن میں نہیں ملتا۔ لیکن حرام ہے کیا؟ حرام کا معنی کیا ہے؟ حرام کا معنی ہے روک دینا، منع کرنا۔ ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں تو نہ یہ سڑکیں تھیں اور نہ یہ گاڑیاں تھیں،
تو ٹیکسیاں تو مل جاتی تھیں، سنگل روڈ ہوتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ پرانے جسے وہ راستہ طریق سلطانی کہتے تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، وہ مکہ مکرمہ سے چل کر وادی فاطمہ سے اور بدر سے ہو کر مدینہ منورہ جاتی تھی۔ تو ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی، آج کل کی طرح دوڑنے والی کاریں بھی نہیں تھیں، تو ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، وہاں رکے تو میں نے وضو کرنا تھا، تو ایک پانی کا نل تھا، تو میں وہاں گیا تو بابا صاحب بیٹھا تھا، تو میں نے وہ وضو کرنا چاہا، پانی ہے، تو انہوں نے کہا ذا حرام۔ اب اس کی مراد یہ تھی کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے۔ میں نے اسے کہا مویا معافی الحرام، پانی بھی کبھی حرام ہوتا ہے بھائی، پانی تو حلال ہی ہوتا ہے، پانی حرام نہیں ہوتا۔ تو کافی دیر اس کا میرا مکالمہ رہا، وہ کہہ رہا ہاضا حرام۔ میں کو ہاضا کیسے حرام ہو گیا جب پانی حرام ہوتا ہی نہیں، پانی تو حلال ہوتا ہے، ناپاک ہو یا پاک ہو یا الگ بات۔ تو بہرحال حرام کا معنی ہے منع۔ شراب کو قرآن نے منع نہیں کہا، شراب کے وسائل تک کو حرام قرار دیا۔ جن چیزوں سے شراب بنتی ہے، جن برتنوں میں بنتی ہے، ان برتنوں کو بھی حضور نے حرام قرار دی، یہ صرف شراب کو نہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے دور رہو، بچ کر گزرو۔ فَاجْتَنِبُوهُ سے مراد یہ ہے کہ شراب کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہے۔ ایک شخص اس غرض کے لیے انگور بوتا ہے کہ میں بیچوں گا شراب بنے گی، تو ان کا بونا حرام ہے۔ ایک شخص ان پر مزدوری کرتا ہے، انگور توڑ کے دیتا ہے، ان سے شراب بنتی ہے، اپنی مزدوری حرام ہے۔ ایک شخص اس کو لاد کر لے جاتا ہے اپنی گاڑی میں یا چھکڑے میں یا جانور پر، مزدوری لیتا ہے، وہ مزدوری حرام، یعنی اس کے وسود اور شراب کے وسائل حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کے وسائل حرام ہے، خنزیر کوئی کھاتا نہیں، لیکن کسی نے ریوڑ رکھا ہوا ہے، اس کی گلابانی پہ نوکری کر لیتا ہے، ان کو سنبھالنے پہ نوکری کر لیتا ہے، وہ حرام ہے۔ خنزیر گاڑی میں لاد کر لے جاتا ہے، کرایہ لیتا ہے، وہ کرایہ حرام ہے۔ سود، خنزیر اور شراب، ان کے ذرائع اور وسائل بھی حرام ہے۔ جب وہاں حرمت ہے تو پھر آگے اور حرمت کیا ہوگی؟ قرآن نے حرام سے آگے چل کر فرمایا فجت، اس سے دور بچ کے گزرو، یعنی اس کے وسائل سے بھی بچو، وہ حرام ہے۔ تو مولانا کو جواب نہ آیا، پتہ نہیں کیوں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے برتن جو کچھ کدو سے بناتے تھے، کچھ درختوں کی جڑوں سے بناتے تھے مختلف، پھر ان میں اندر لک کا لیپ کر دیتے تھے تاکہ کسی طرح کی ہوا نہ آئے، ان میں مختلف چیزیں جن سے شراب بنتی ہے وہ بند کر کے رکھ دیں، 2-3 دن پڑی رہی تو شراب بن گئی۔ تو یہ شراب ایجاد ہی اسی طرح ہوئی تھی۔ جیسے میں پرانی قدیم فارسی میں زہر کو کہتے ہیں۔ تو حکمران جو تھے ایرانی، یہ بہت پرانی سلطنت ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو آبادی شروع ہوئی اور جو حکومت پہلی بادشاہت بنی وہ ایران کی تھی، اور جسے صحابہ کرام نے فتح کیا، اس زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے عہد تک وہی حکومت آ رہی تھی، اس میں تسلسل ہے۔ یہ آتش پرست تھے، اور ایک جانور ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ سمندر تو ہوتا ہے نا سین پر پیش ہے، پانی والا، سین پر زبر ہو تو سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مسلسل 1000 سال تک آگ جلتی رہے، وہ اس آگ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دلیل ہے کہ دوزخ میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے، دنیا پہ دلیل ہے۔ 1000 سال تک آگ نہ بجھے تب وہ اس آگ میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کا وجود آتش کدہ ایران میں پایا گیا، اور کہیں اتنی آگ نہیں جلی، یعنی 1000 سال سے زیادہ اس میں آگ بجھی نہیں۔
اور اس ریاست کو مسلمانوں نے فتح کر کے اسلام میں شامل، اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ یہی وہ ریاست تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس پر تھوکا، پھاڑ دیا، پاؤں کے نیچے رون دیا۔ یہی پرویز، خسرو پرویز حکمران تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی، اللہم مزق ملکہ کل ممزق، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے، اسے تباہ کر دے۔ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، پھر اس کا بیٹا قتل ہو گیا، پھر اس کی بیٹی حکمران بنی، پھر وہ چلی گئی، پھر آخر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر ریاست ہی مٹ گئی۔ آج تو ہمارے ہاں محمد پرویز ملتے ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرویز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق۔ ہندو نام رکھا کرتے تھے، گنگا رام، جمنا رام، گنگا داس، جمنا داس۔ ہمارے بھی محمد بنارس لکھو، بنارس ہندوؤں کا مقدس مقام ہے، اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جوڑتے ہو؟ اچھا، بچوں کا نام پرویز، بچیوں کا نام بھی پرویز۔ پرویز بدترین کافر تھا، بدترین دشمن رسول تھا، جس کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی، بد وقتوں پرویز۔ آپ نے پرویز دیکھ لیا نا، حکومت کر گیا پرویز، آپ کو تسلی نہیں ہوئی پرویزوں سے، پھر بندے بندے کے گھر میں پرویز پیدا ہوتا ہے، تو یہ جہالت ہے۔ تو یہ شراب وہاں سے شروع ہوئی۔ ایرانی حکمران جو شاہی کھانا ہوتا تھا، دسترخوان سے جو کچھ بچتا وہ دفن کر دیا جاتا، کسی کو دیا نہیں جاتا تھا۔ تو ایک رقاصہ تھی شاہی، اس سے بادشاہ ناراض ہو گیا، کنیز تھی محل کی، بڑی منہ چڑھی تھی بادشاہ کے، کسی بات سے بادشاہ ناراض ہو گیا، تو اس نے خودکشی کرنے کے لیے جو انگور دفن کیا ہوا تھا وہ خراب ہو چکا تھا، وہ ابل کر جوش کر رہا تھا اور اس میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ تحلیل ہو کر بن گیا تھا معلول سا۔ تو میں یہ زہر کو کہتے تھے قدیم فارسی میں، تو اس نے زہر پی لی مر جانے کے لیے، خودکشی کے لیے۔ اس نے اس کا پیالہ بھر کے اس جو ابلا ہوا انگور تھا اور اس کا سارا مایا بن گیا تھا وہ پی لیا، خودکشی کی لی۔ جب پیا تو اسے نشہ ہو گیا اور وہ ناچنے کودنے لگ گئی، ڈانس کرنے لگ گئی۔ اسے پکڑ کر بادشاہ نے کہا لے اسے، بادشاہ سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرے اور مذاق کرے، اسے کوئی احساس نہیں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، ناچنا شروع کر دے، کبھی کودے، کبھی تخت پہ چڑھ جائے، کبھی نیچے چھلانگ لگا دے۔ تو بادشاہ نے کہا اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے وہ میں پی ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی مزیدار چیز ہے، کوئی اسے کوئی احساس ہی نہیں، کون زمین آسمان کا۔ وہاں سے شراب کی ابتدا ہوئی۔ اسے میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلا نام اس کا میں رکھا گیا، اس نے میں پیے، میں زہر کو کہتے تھے۔ اس نے زہر سمجھ کے پیا کہ خراب ہو چکا ہے، خودکشی کر لوں گی، بادشاہ ناراض ہے، لیکن وہ الٹا نشہ ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر باقاعدہ انگور دفن کرا کے وہ اس طرح جوش آ گیا تو وہ باقاعدہ شراب بننی شروع ہو گئی۔ تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ بدترین آتش پرستوں اور کافروں کی ایجاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وسائل، یعنی جن برتنوں میں بنائی جاتی تھی ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہاں ہمارے دانشور تو کہتے ہیں یہ نئی روشنی کی جو اندھیرے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی اس کی حرمت بہت وسیع ہے اور اس کے وسائل بھی حرام ہیں، اس پر مزدوری بھی حرام ہے۔ اور فرمایا وَقَالَا خُذُوهُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ باتیں یاد رکھ لو اور واپس جا کر تمہارا جو قبیلہ پیچھے ہے اس کو یہ ساری باتیں بتاؤ۔ متفقن علیہ، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی مسلم بخاری اس پہ متفق ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.